مولاي صل وسلم دائما سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور پریس کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو اسلامک ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی حصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات دو چار اشعار پڑھتا ہوں چونکہ میرے اشعار نعتیں لکھی میری پڑھی ہیں، وہ میاں صاحب کا کلام نہ تھا جو میرے بیٹے نے پڑھا تھا، وہ میرا کلام تھا، لیکن میں نے طرز میاں صاحب میں لکھی ہے، مثنوی ہے میاں صاحب میں لکھی ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی بات؟ وہ کلام ہی میرا تھا۔ تو بات کر رہا تھا کملی والے کریم دی ہوئی آمد، ہاں صاحب، کملی والے کریم دی ہوئی آمد، نور پھیل گیا دو جہان دے وچ۔ کملی والے کریم دی ہوئی آمد، نور پھیل گیا دو جہان دے وچ، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکدے۔ قبلہ حاجی صاحب، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکدے، آیا سونے دی جیڑا امان دے وچ، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکدے۔ قبلہ عالم، انہوں ہاتھ فرشتے نہیں لا سکدے، آیا سونے دی جیڑا امان دے وچ، رحمت چمدی آن کے قلم میرا، رحمت چمدی آن کے قلم میرا، شیر لکھاں جد نبی دی شان دے وچ، میں مقصود تو بنیا مقصود مدنی، میں مقصود تو بنیا مقصود مدنی، رہ کے 4 دن شہر سلطان دے وچ، رہ کے 4 دن شہر سلطان دے وچ۔ ایک شعر تو انہوں سنانا، انہوں مزے نہ سننا، تیرے تے عمل بھی کرنا۔ محبت سب صحابہ کی، محبت سب صحابہ کی میری پہچان ٹھہری ہے، محبت سب صحابہ کی میری پہچان ٹھہری ہے، مودت مرتضیٰ سے، مودت مرتضیٰ سے عشق کا عنوان ٹھہری ہے۔ ذرا سننا فیصل آبادین ہوں۔ محبت سب صحابہ کی میری پہچان ٹھہری ہے، مودت مرتضیٰ سے، مودت مرتضیٰ سے عشق کا عنوان ٹھہری ہے۔ پٹا میرے گلے میں ہے صحابہ کی محبت کا، پٹا میرے گلے میں ہے صحابہ کی محبت کا، مودت آل کی۔ اس پہ زندگی کا سرمایہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ مودت آل کی مقصود کا ایمان ٹھہری ہے، مودت آل کی مقصود کا ایمان ٹھہری ہے۔ تو آؤ مولا علی کی بارگاہ میں ایک قطعہ پیش کرتا ہوں۔ علی 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 مقام امام جگدہ، علی علی مقام امام جگدہ، تمہ تمیاں علی کریم دیاں، علی علی مقام امام جگدہ، تمہ تمیاں علی کریم دیاں۔ حضرت صاحب بابا نثار صاحب، جو ابھی میں کہنے لگا ہوں، آپ مسجد میں ہیں، پوری دنیا کے شاعر ٹٹول لے، اس سے پہلے اگر کسی نے لکھا ہو تو میں اس کی جوتیاں اٹھاؤں گا، کل میری نقل کر کے کوئی بھی لکھے۔ علی علی مقام امام جگدہ، تمہ تمیاں علی کریم دیاں، قسم رب دی علی دی این اندر،
اس کا موجد ہوں میں، جو میں اصل اپنی بات پیش کرنے لگا ہوں۔ قسم رب دی علی دی این اندر چمکا ہین محمد دی مین دی، قسم رب دی علی دی این اندر چمکا ہین محمد دی مین دیاں، نیرہ ہر ایک ولایت وچ ہین جاری، نیرہ ہر ایک ولایت وچ ہین جاری، مولا علی دے لطف امین دیاں، علی علی مقصود جو رین کر دے، علی علی مقصود جو رین کر دے، سائیاں لیندے نے ہفت اقلیم دیا، علی علی مقصود جو رین کر دے، سائیاں لیندے نے ہفت اقلیم دیا۔ تو بات یہ ہے جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ و مفہوم ہے۔ میں نے پہلے یہ کہا ہے، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آج مزہ تب ہے آپ کو عشق مصطفیٰ کی قسم، اگر آپ رسول اللہ کے غلام ہیں، میری بات کو سن کے اگر آپ عمل کریں گے تو میں سمجھوں گا آپ مصطفی ہیں، ورنہ کچھ اور ہیں۔ میری بات غور سے سنو، اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں۔ قرآن کا فائدہ تب ہے، علماء بیٹھے ہیں، جب قرآن کو ترجمے سے پڑھو گے، تفسیر سے پڑھو گے۔ ارے سادہ قرآن پڑھنے والے کو کیا پتہ اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ ارے تیرے پاس کسی بادشاہ کا کوئی لیٹر آ گیا، کسی بادشاہ وزیر اعظم نے، کسی صدر پاکستان نے، یا کسی ملک کے بڑے صدر نے، کسی مملکت کے بادشاہ نے، کنگڈم کے بادشاہ نے تجھے بھیج دیا۔ کیا بھیجا؟ کنگڈم کے بادشاہ ہوتے ہیں، اس کنگ نے جب بھیجا، ایک لیٹر بھیجا، تمہاری طرف رسالہ آ گیا، اس کا فرمودہ آ گیا۔ جب وہ بھیجا، قاصد دے کے گیا، میری بات غور سے سنو، جب قاصد نے دے دیا تو میں تمہارے پاس آیا، تم نے میرے بادشاہ کا آیا ہے، میرے بادشاہ کا آیا ہے۔ یہ کرتوت ہے سنیہ دی جڑی میں پہ دسنا، چومیاں چوم کے اور جزدان چ رکھ دیتا، پنجی ستی دینی جو دو کترے خوشبودہ بڑا لگا، اور جڑی مردیاں نو لاؤندے نے او نو لا چھڑی، ہاتھ نہیں لانا۔ بات غور سے سنے، بلا تمثیل قرآن کی شان آ رہا ہے۔ یہ میں ابھی اس کی بات کر رہا ہوں جو بادشاہ کا رسالہ آیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے اس وزیر کو بلا لیا، وزیر صاحب میرے پاس پیش ہو جاؤ۔ جی حضور میں آ گیا، میں نے تجھے ایک اپنا رسالہ بھیجا تھا، رسالہ کہتے ہیں خط کو، میں نے تجھے ایک اپنا خط بھیجا تھا، پیغام نامہ بھیجا تھا۔ حضور ہاں ہاں مجھے ملا۔ اچھا پھر کیا کیا؟ حضور میں نے اس کو اچھی خوشبو لگائی، پھر اس کو میں نے جزدان میں لپیٹا، پھر میں ہر روز صبح اس کو چومتا ہوں۔ اچھا میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا؟ حضور میں نے تو اس کا ادب کیا۔ بادشاہ وقت فرمایا اس کی گردن اڑا دو، میں نے اس کو جو پیغام بھیجا تھا اس نے نہ پڑھا نہ میری عزت کی۔ مسجد میں بیٹھنے والوں، خدا کے واسطے جس قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے اس قرآن کی قسم اٹھا کے بھیجو۔ بتاؤ اگر اپنی اولادوں کو دین متین پہ نہیں چلاؤ گے، قرآن کو ترجمے سے نہیں سمجھو گے، کیسے پتا چلے گا میرے رب نے کیا فرمایا ہے؟ یہ مسجد جس میں ہم بیٹھے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ میری مراد ہے اس علاقے کے بہت بڑے نامور چودھری بھی تھے، بزرگ بھی تھے، لیکن خدا کی قسم اس بندے کی عزت اس لیے کرتا ہوں کہ اس کی رگوں میں حلال خون تھا۔ میری مراد حاجی قدرداد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اس مسجد کو بنایا۔ مزہ تب ہے وہ مسجد بنا کے چلے گئے، ان کی اولاد مسجد کو اسی طریقے سے بسائے، آباد کرے جو مسجد کو آباد کرنے کا حق ہے۔ اگر اس کو تالے لگے رہیں گے، ہر 8 دن کے بعد کھلی، کوئی 2 نمازی آ کے نماز پڑھی تو یہ آباد، ایمانداری سے بتاؤ حاجی صاحب خوش ہوں گے؟ مزہ تب ہے حاجی قدرداد کی ساری اولاد نمازی ہو، حاجی قدرداد کی ساری اولاد قرآن کی قاری ہو، حاجی قدرداد کی ساری اولاد قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھے۔ پھر جب ترجمہ پڑھے گا تو اسے پتہ چل جائے گا کافر اور مسلمان کے مابین داڑھی کا فرق ہے۔ علامہ صاحب غلط تو نہیں کہا؟ کافر مسلمان میں فرق ہی 2 چیزوں کا ہے، کثرت سجود اور لہیہ، عربی میں سے لہیہ کہتے ہیں۔ جو بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں، میری بات غور سے سنو، میں نے ابھی جو آیت مبارکہ پڑھی اب ادھر آنے لگا ہوں،
अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जानों के भी करीब है। एक बात तो बताओ, कभी गैरत आई है, कभी जमीर जागा है? अरे तेरे घर में नबी है, तेरे घर में खुदा का कुरान है, तूने कुरान की क्या इज्जत की? तूने नबी का एहतराम क्या किया? नबी के होते हुए तू शराब भी पी रहा है, ज़ना भी कर रहा है, बदनिगाही भी कर रहा है, फिर कहता है मैं आशिक़ मुस्तफा हूं। अरे तेरे आशिक़ होने पे लानत है। आशिक वही है जिसे देखने के बाद मुस्तफ़ा की सुन्नत याद आ जाए, जिसे देखने के बाद अल्लाह के अहकाम नजर आ जाए, जिसे देखने के बाद मुस्तफ़ा के सहाबा की जमात नजर आ जाए। मुझे बताओ तो सही, मेरे नबी के किसी एक सहाबी की बता दो दाढ़ी न थी? रामा साहब, मैं गलत तो नहीं कहा? मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारो, जमी अंबिया अलैहिस्सलाम, आदम अला नबीना से लेके मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम तक किसी एक नबी का बता दो कि दाढ़ी नहीं थी। मेरा चैलेंज है। मैंने पहले कहा था मैं आया तो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन मुझे फोन आया कि मस्जिद को आबाद करना है। तो आबाद किसने करना है? जो कब्र में चला गया या आप लोगों ने? जी, तो फिर आज वादा करो इस मस्जिद को आबाद करोगे। एक बात तो बताओ, अब्बा वेखदा होवे, अम्मा वेखदी होवे। आफा जी मैं उधर जेल में मैनू आउंदी सारी, ये समझदे मैनू पठवारी नहीं आउंदी, मैं लिखिया पठवारी च ते मैनू आउंदी ते मैं लिखिया ना। अम्मा तकदी होवे, बे ते बां तकदे होण। मेरी गल सुनो, किसी दी भैन ते धी नू तकसो? मेरी आज गल्लां ने जट्टां वालियां। I convert, my mom and dad convert to Islam, वो बिलोंग सरदार फैमिली। लोग झूठे नस्बतों के लेके फिरते हैं, वो मरासी इंदर ते सैयद बने ने। मेरा प्यू ते मेरी मां सिखों मुसलमान होए ने। मैं 40 ते 41 किताबां दा मुसन्नफ हां। मुसलमानों अपने ज़मीर जगाओ, तुसी की कीता? सीधियां गल्लां ने। हाफिज साहब जो हक बयानी नहीं करता वो मुसलमान नहीं है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो झूठ बोलता है उससे 1 मील तक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते दूर चले जाते हैं, उसके मुंह की बदबू होती है। कभी हमने सोचा है कितने झूठ बोलते हैं? मैंने क्या कहा बिला तमसील, अम्मा तकदी होवे, अब्बा तकदा होवे, किसी दी भैन नू बादी निगाही करोगे, शराब पियोगे, जना करोगे, जुआ खेडोगे, सूदखोरी करोगे। एक गलते दसो और मुसलमान तेरा ईमान कहां? कुरान कह रहा है नबी तेरी जान से भी करीब है। जो नबी तेरी जान से भी करीब है, तुझे उसका हया है? अगर हया है तो फिर अपनी हर बुराई से तौबा कर। हुण सारियां दी सिकरियां जम जाणगियां मूहां ते ना। सुख सच्चियां गल्लां बड़ियां औखियां ने मौलवी साहब। अज गल करो, हुण सच्ची गल दसी है कि तुहानू कुरान आखदा है नबी मोमन दी जान तो भी करीब है। मनदे इस गल नू? एक गल ते दसो, तेरा ते मेरा नबी खुश कदों होएगा? इन्हां कोलों पुछना। अज गल इन्हां नाल करनी है। हाजी साहब पुछो इन्हां नू, दसो ना। भाई शबीर बोलदे नहीं, वो बड़े बड़े प्यो दा पुत्तर बोलना। ते जेड़ा झूठ बोले, जेड़ा नमाज ना पढ़े, ते जेड़ा दाढ़ी नू रोज जनाब अली मुन के गटर च सुटे, ओदे ते नबी खुश होएगा? मस्जिद में बैठे हो यार, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की। खुदा के वास्ते अपने ज़मीर को जगाओ। जिस मुस्तफ़ा जान रहमत की उम्मत हो, आओ बताता हूं। सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। मेरी बात गौर से सुनो, हम किस नबी के उम्मती हैं? मेरी बात बड़ी गौर से सुनने वाली है। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारो, सैयदना मूसा अला नबीना पे तौरात उतरी, अल्लाह की किताब उतरी। जब हजरत सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने तौरात पाक को पढ़ा, उन साहिफ को पढ़ा, तो उसमें तेरा और मेरा जिक्र था। क्यों मेरा तेरा जिक्र था? क्योंकि हम उम्मत मुस्तफ़ा हैं।
اس میں اللہ نے امت مصطفیٰ کی صفات بیان کی. کیا کی؟ نبی دی امت دیاں صفتاں بیان کیتیاں. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا اللہ نے نبوت عطا فرما دیتی، اللہ نے اپنا کلیم بنا لیا. آکھیا مولا مینوں وہ امت دے دے. گل سنو خدا دے واسطے، گل سنو. یہ مولوی نہیں دسن گے، چونکہ مولوی نے پتا ہوندا ہے میں تھوڑی جی سختی کیتی اگلے کہنا چل مسیح تو باہر اگے ہور لے آواں گے. چودھریاں دا پتہ بھی تو کوئی نہیں کہڑے پھر جانا تے مینوں پرواہ ہی نہیں، چونکہ میں آپ سردار ہاں. میرے نبی کے پیارے بات غور سے سنو. سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا مولا مینوں اے امت دے دے اج دیاں ساریاں صفتاں لکھیاں نے. آکھیا نہیں سونیا اے امت میرے احمد مختار دی امت ہے، اے امت میرے یار دی امت ہے. یا رب کریمہ اے غنائم تو فائدہ لین گے، مال غنیمت تو فائدہ لین گے. یا اللہ انہاں نوں سارے اولین و آخرین علم مل جان گے. یا رب کریمہ اے سارے کماں چ فائدے لین گے. یا رب مینوں دے دے 9 واری سوال قبلہ کنا 9 واری سوال کیتا تے 9 واری جواب کی آیا جی حضور یہ میرے احمد مختار کی امت ہے. آؤ بتاتا ہوں. ارے تو امتی ہو کے نہ سمجھ سکا، وہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں. میری بات غور سے سنو. انہوں نے جب کہا تو پھر جواب آتا رہا نہیں نہیں یہ میرے محبوب کی امت ہے. کہا اچھا اللہ تو کریم ہے تو پھر مجھے بھی امت مصطفیٰ میں پیدا کر دے. مجھے نبوت کی وہ خوشی نہیں جو مجھے احمد مختار کی امت بننے میں خوشی ہے. اپنی قسمت پہ ناز کرو مسلمانوں، لیکن اپنے ضمیر کو جگاؤ کہ ہم مصطفیٰ کے وہی امتی ہیں جس کے بارے میں خدا نے فرمایا ہے اب نبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومن کی جانوں کے قریب ہے. ایک بات تو بتاؤ یار، قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ نبی قریب ہے کہ دور ہے. جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک. جی یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ متقین کے لیے. ایک بات تو بتاؤ یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ مولوی اور میں تیرے التجا کر لگا. اور آج دا کوئی خنزیر دا پتر، کتے دا پتر، بغیرت دا پتر، کتی دا بچہ میرے نبی تو بعد نبوت دا دعویٰ کرے کافر مردود. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. آؤ میں بتاتا ہوں میرا نبی موجود ہے. میری بات غور سے سنو. قرآن مجید فرقان حمید وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے. میری ایک بات تو بتاؤ، دیگر انبیاء علیہ السلام آئے، بات اب طوالت پکڑ جائے گی، مجھے اس کی فکر نہیں ہے، نہ میں ویلا لینی ہے، اس لیے تھکن دی لوڑ نہیں، گلاں سننی نے. میرے سونے نبی دے عاشقو ایک گل تے دسو، قرآن مجید فرقان حمید موجود ہے کہ نہیں؟ کوئی دے لفظ جو فرق آیا ہے؟ میری بات غور سے سنو حضرت، چاچے ہو بابے ہو گلہ سننی ہے. میں پہلے کیا سی مسجد بیٹھے ہو تے وعدہ تساں ایک قرآن تے رب تے رسول نو گواہ بنا کے کیتا کہ تسی ساری زندگی میری گلاں تے سنو گے تے جیڑی گل چنگی لگی ہو تے عمل کرو گے تے دعا کرو گے. ایک گل تے دسو اور یار میری گل سنو، جن نبی آئے جی غور میں گل سنو، جن نبی آئے معجزات سن کے نہیں؟ موسیٰ علیہ نبینا کے پاس معجزہ تھا کہ نہیں؟ حضرت سلیمان کے پاس معجزہ تھا کہ نہیں؟ دیگر انبیاء کے پاس معجزات تھے کہ نہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا جب تک موجود رہے معجزات تھے کہ نہیں؟ مادر ذات اندھے جو تھے، مادر ذات کوڑی جو تھے جنہیں جزام کہتے ہیں، برس کہتے ہیں، ان کے جسموں پہ اپنا دست مبارک پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتے معجزانہ طور پہ. ایک گل دے دسو، سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا نو اللہ نے اپنی بارگاہ چ اٹھا لیا، موسیٰ علیہ السلام نو اپنے کول بلا لیا، ہاں جی پھر معجزے رہے؟ حافظ جی میری گلاں تیرے واسطے بہت ضروری نے پترا، اس کئی سالہ دی تقریری خدا دی قسم. حضور میری بات غور سے سنو، نبی چلے گئے معجزے رہے ہیں؟
تیرے تے میرے آقا دا معجزہ زندہ موجود ہے قرآن مجید دی شکل چ ایویں خدا نہیں کہہ دیتا میرا نبی مومنہ بھی جانا تو قریب ہے چونکہ نبی کا معجزہ موجود ہے. جس نبی کا معجزہ موجود ہے وہ نبی زندہ ہے اور اس نبی کی موجودگی میں کسی کتی کے بچے کی کیا اوقات ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے. بولنا مولوی. میرے نبی کے پیاروں آؤ بتاتا ہوں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے. مسلم و بخاری شیخین کریمین نے لکھا ہے. میری بات غور سے سننا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم. کون؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آپ کو اپنے بعد مدینے کا نگران، مدینے کے یعنی دیکھ بھال کے لیے جسے کہہ لو کہ اپنا نائب چھوڑ کے گئے. کیا کیا کہ آپ نے مدینے میں خواتین اور بچوں کی اور دیگر امورات کی رکھوالی کرنی ہے. میں پوری ٹیکنیکل سمجھاؤں گا کہ کسی کو شبہ نہ رہ جائے. اب میری سرکار نے جب فرمایا حضرت علی کو، حضرت علی رہ گئے. میرے پیارے بھائیوں بات غور سے سنو. منافقین مکہ، مشرکین مکہ مدینہ منافقین مدینہ، مشرکین مدینہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو تانا دیا. میری بات غور سے سنو. اے علی تو کمزور تھا اس لیے تجھے رسول اللہ چھوڑ گئے. یہ آج کی بات نہیں، یہ شیطان تب سے چلے آ رہے ہیں، یہ خبیث مرتد تب سے چلے آ رہے ہیں. وہ منافقین کی زبان تھی، یہود و نصارہ کی زبان تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت کا عالم کس سے چھپا ہوا ہے؟ وہ امام الاتقیاء ہیں، امام الاسفیاء ہیں، امام الشجاع ہیں. امام شہادت ان کے گھر کی ہے، ولایت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے. میری بات غور سے سنو. خدا کی قدرت سے ہر چیز ان کے گھر کی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے گھوڑے پہ سواری کی جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تھا، جہاں میرے حضور کا قافلہ تھا. وہاں پہنچ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. وہ فاتح خیبر ہے. میری بات غور سے سنو. وہ فاتح خیبر ہے، وہ زوج بطول ہے، وہ حسنین کے بابا ہیں. لیکن ادھر بات غور سے سنو. ادھر عشق مصطفیٰ ہے. علی کو جتنی شانیں بھی ہیں ملی تو غلامی مصطفیٰ میں ہیں. ایک بات غور سے سنو. جو علی کی شان کو نبی کے آگے کرے وہ کافر ہے. علی کو جتنی شانیں ملی ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے سے. آقا میں غلام ہاں، میرے سونے ہاں. سارے لوگ مینوں کہندے نے کہ علی تو اتھے رہ گئے، سرکار ٹر گئے نے. میں تھوڑی زبان بچے جیل میں شرمی آ جائے گی. سونے آکھیا علی تینوں یہ چنگی نہیں لگدی. اپنی حدیث کو اپنے الفاظ میں بیان. اے علی یہ چنگی نہیں لگدی کہ تو میرے واسطے اس طرح دا ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام دے واسطے ہارون علیہ السلام. جیسے موسیٰ علیہ نبی نا کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، تو میرے لیے ایسے میرا برابر ہے، میرا بھائی ہے. لیکن بات غور سے سن. آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اے علی تیرے سارے رشتے مجھ سے ہیں، تو میرا بھائی ہے، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے. تو 1839 میں پیدا ہونے والا یہ کتا، میں نے پوری حضرت صاحب اس پہ اللہ کا فضل ہے، میری ڈپیٹیں چلتی ہیں. میں ہر وقت میرا یہی موضوع ہوتا ہے. میں اس لوگوں کو بیدار کرتا ہوں چونکہ ہمارے سنی بھولے بھالے لوگ جو ہے جی وہ بھی تو جی کلمہ شریف پڑھتے ہیں. ارے تجھے پتہ ہی نہیں وہ کلمے میں تیرا کیا بیڑا غرق کر رہے ہیں، تیری نسل کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. ایک بات تو بتاؤ. میں نے ابھی کہا ہے جو نبی تیری جانوں سے قریب ہے. میری بات غور سے سنو. اس سے بھی بڑا کوئی رشتہ ہے تو جو نبی سے وفا نہ کرے. حاجی شبیر ہوں کیوں نہیں بول دے؟ ہوں ساؤنڈ والا بھی ویخ میری بھی نہیں داڑھی ہے پائی، میرے بھی آ گئے. بابا جی جو نبی سے وفا نہ کرے وہ کیا ہے؟
جی ایک گل تے دسو تے اس 1839 چ کتا پیدا ہویا سی. یہ کتا میں تانوں ایک لفظ دساں گا. 1839 چ کتا پیدا ہویا سی. ایک گل تے دسو ادھر میں پہلے تانوں دسی مولا علی مشکل کشا دی گل. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ ترمذی اور دیگر کتب کے اندر موجود ہے حدیث پاک. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو دیکھتا ہوں اللہ کی عطا سے کہ 30 کذاب پیدا ہوں گے. کیا؟ 30 کذاب. 30 میں پنجابی جیسے دی گلاں کر رہے ہیں سمجھ جا سن. 30 جھوٹے پیدا ہون گے میرے بعد جنہاں چوں اس ویلے مسلمہ قذاب نبی کریم دے آپ دی حیات مبارکہ چ مدینے آ گیا سی. میری گل غور نہ سننا. میرے آقا دے میں نے پہلے کیا کہا وفا مصطفیٰ سے ہو تو ایمان ہے, اگر مصطفیٰ سے وفا نہیں تو یہ جھوٹے دعوے ہیں سارے ناروں کے. اب کیا ہوا, میرے نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گیا, کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں, میں آپ کی اتباع بھی کرتا ہوں, نبی آپ رہیں, میں آپ کی نائبی میں جس طرح مثلا کہنے نہیں کہ میں تواڈے تو تھلے, میں تواڈی اطاعت اذان چ نہ تواڈا ہی آئے گا, میری گل نہیں سمجھو, کلمے چ نہ تواڈا ہی آئے گا, لیکن تسی اس طرح کرو تسی شہراں دے نبی بن جو مینوں پنڈاں دا بنا دو. میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. میرے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں کیا تھی؟ بعض روایت میں ہے کہ مسواک تھی, بعض میں تھی کہ چھوٹی تھی لکڑی تھی. میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیاروں ایک اصول ہے کہ جب کہیں کوئی مہمان آتا ہے, میری بات غور سے سنو نبی کے امتیوں, اب بتاتا ہوں مہمان کا ادب کیا ہے, میری بات غور سے سنو. ادھر میرے نبی خاتم النبیین ہیں, میرے نبی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے, میرے نبی وہ ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس, میرے نبی وہ ہیں, میری بات غور سے سنو, بشیرا و نذیرا, میرے نبی وہ ہیں, سراج منیرہ میرے نبی ہیں, میرے نبی والضحیٰ ہیں, یا ایھا المزمل ہیں, یا ایھا المدثر ہیں, ساری شانوں کے مالک میرے نبی ہیں. میری بات غور سے سنو, لیکن پھر بھی وہ جھوٹا تھا. بات غور سے سنو, وہ جھوٹا تھا لیکن اپنے علاقے میں آیا تھا. ایسی بڑے سمجھدار ہیں, جیل میں کدھر گئی جیل؟ میرے نبی کے گھر میں آ گیا تھا مدینے میں, چاہیے تو یہ تھا اسی وقت قتل کر دیا جاتا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت پھر انہیں کون کہتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مہمانی کے حقوق کو برقرار رکھا. فرمایا تو کہتا ہے کہ میں تجھے علاقوں کی نبوت دے دوں, یہ جو میرے ہاتھ میں چھڑی ہے یہ بھی نہ تجھے دوں. اور پھر میرے نبی نے فرمایا سیدنا ابی وقاص بھی, سعد بن ابی وقاص بھی اس کے راوی ہیں, سیدنا ابو ہریرہ بھی, سیدنا ابن عباس, کئی طرق سے یہ حدیث آئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او